السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار مظہر بلا صاحب، اور ان کے ساتھ دیں گے علی رضا علوی صاحب۔ تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں مظہر بلا صاحب کا خصوصی پیغام۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام۔ حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکھ سکون ہو۔ جی بھٹی صاحب، کیا خبریں؟ جی بلا صاحب، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ سویڈن واقعے کے خلاف ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں نکالتے ہوئے نہ صرف احتجاج کیا گیا بلکہ یوم تقدیس قرآن منایا گیا، اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ OIC بھی متحرک ہو چکی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اقوام عالم کب ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی مؤثر لائحہ عمل بنائے گی؟ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ وفاقی حکومت نے ملکی برآمدات میں اضافے اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑا اقدام کیا ہے، جس کے تحت لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم قائم کر دیے گئے، جس کے ذریعے سے ہزاروں ایکڑ ایسی اراضی جو پہلے قابل کاشت نہیں تھی اس کو قابل کاشت بنا کر، اور اس کے ساتھ دیگر اراضی کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا کر ایک بڑا ہدف حاصل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آئندہ الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، اور حیران کن طور کے اوپر RTS کو آئندہ الیکشن میں استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ ایک نیا سسٹم جسے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا نام دیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے پورا سسٹم الیکشن کا ممکن ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ IMF کے معاہدے کے بعد $3 ارب کا جو پروگرام تھا اسے پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن IMF کے حکام نے اس پروگرام کی فردر ایکسٹینشن کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے شروع کیے ہیں، اور اس سلسلے کے اندر PTI کی قیادت کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ وفاقی حکومت نے غیر ملکی اور ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایک نئی پالیسی متعارف کرائی ہے۔ اس پالیسی کو پاکستان انویسٹمنٹ پالیسی 2023 کا نام دیا گیا۔ اس پالیسی کے تحت کتنے ارب ڈالر پاکستان میں لانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے غیر ملکی سرمایہ کاری کے ذریعے سے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے بلا صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا، سویڈن میں پہلے بھی کچھ واقعات ہوئے، فرانس کے اندر بھی گزشتہ کچھ سالوں میں توہین مذہب کے واقعات ہوتے رہے، لیکن اقوام عالم ٹس سے مس نہ ہوئی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سویڈن کے اندر بھی یہ ایک انتہائی افسوسناک اور انتہائی قابل مذمت یہ واقعہ پیش آیا قرآن پاک کو جلانے سے متعلق، جس کے نتیجے میں پوری اقوام عالم بالخصوص مسلم ممالک نے ریئیکٹ کیا، اور یہی نہیں بلکہ اقلیتوں کی جانب سے بھی اس معاملے کے مسلمانوں کی آواز میں یک زبان ہو کر انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے، انہوں نے اس احتجاج میں شریک ہوئے۔ OIC بھی متحرک ہے۔ سوال یہ ہے کہ سویڈن کی جانب سے ان کے ایک وزیر کی جانب سے کچھ ایک سٹیٹمنٹ ضرور آئی کہ ہم اس کے اوپر غور کریں گے، کیا ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے، لیکن جہاں پر دنیا بھر کے اندر مذہبی حوالے سے اقوام عالم، اقوام متحدہ اور یورپین ممالک ایک ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں، خود اس مذہبی ہم آہنگی کے اوپر وہ یقین کیوں نہیں کرتے، اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کب کوئی مؤثر لائحہ عمل یہ بنائیں گے؟ بھٹی صاحب بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ کوئی گزشتہ 40 سال سے اس معاملے میں شدت آئی ہے۔ کبھی کوئی گستاخ کتاب لکھ دیتا ہے، اس کو اپنا ویسٹرن ورڈ دیتا ہے، کبھی کوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، اس کو بھی اپنا ویسٹرن ورڈ دیتا ہے، کبھی اسی طرح قرآن پاک کی توہین کر دی جاتی ہے تو ویسٹرن ورڈ جو ہے اس کو تحفظ دیتا ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ اس سلسلے میں خاص طور پر جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں جی، ان میں سے 2 ملک اور پھر یورپ کے 2 ملک، وہ شاید خود اس میں ملوث ہیں کہ وہ بڑھ چڑھ کر، یا حکومتی وہاں اثر و رسوخ جو ہے وہ بھی اثر انداز نہیں ہوتا، اور شاید وہاں کے اراکین پارلیمنٹ کی حمایت ہوتی ہے، یا کہیں نہ کہیں اہل اقتدار کی حمایت ہوتی ہے۔ یقیناً جو مسلم ورڈ ہے، میں بڑی معذرت سے کہوں گا کہ مسلم ورڈ کو کمزور ورڈ کہوں گا۔ وہ اس لیے کہوں گا کہ مسلمانوں کے جو عوام ہیں مسلمان ملکوں کے، وہ تو بیچارے احتجاج کرتے ہیں، احتجاج ہی کر سکتے ہیں، جی، کوئی قراردادیں پیش کرتے ہیں، قراردادوں سے میرا خیال ہے بات آگے جانی چاہیے۔ یقیناً اور مسلمان ملکوں نے اگر کسی ایک واقعہ کا جواب دیا ہوتا تو اس کے بعد یہ واقعات نہ ہوتے، مگر مسلمان ملک بھی کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کی تنظیم جو ہے
وہ بھی قرارداد منظور کر دیتی ہے. بھئی یہ قرارداد سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور عجیب طرز ہے مغربی ملکوں کا کہ انہوں نے مسلمان ملکوں کو احتجاج پہ لگا دیا ہے، قراردادوں پہ لگا دیا ہے. تو جو مسلمان کی شان تھی اس کے یہ خلاف ہے. مسلمان تو ایک دلیری کا نام ہے، بہادری کا نام ہے. اور آج ویسے بھی عید غدیر ہے تو مولا علی علیہ السلام جو ہیں ان کی بہادری کے چرچے تو زمین و آسمان میں ہیں، اور ہمیں انہی سے سبق لینا چاہیے. یقیناً انہوں نے بھی کفار کو تحت کیا، ورنہ وہاں بھی قراردادوں سے کام چل سکتا تھا، تو قراردادوں سے کام نہیں چلا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ہمت دکھائیں. مسلمان ملکوں کو دیکھیے قراردادوں سے آگے معاملہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیا ایکشن ہونا چاہیے مسلم ورلڈ کی طرف سے؟ بٹی صاحب دیکھیں، مسلم ورلڈ کے پاس کتنے ہتھیار ہیں. مثلا پیٹرول ان کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے. مثلا یہ کچھ نہیں کر سکتے تو بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں ان ملکوں کا. وہ بائیکاٹ کریں تو ان کو سمجھ آ جائے گی. جی، تو سمجھ آ جائے گی ان ملکوں کو. وہ ملک تو چلتے ہی اپنی ٹریڈ پہ ہیں یا اپنی سیاحت پہ ہیں، تو وہاں بائیکاٹ کر دیا جائے. اور یو این میں بھی کیس جو ہے لڑا جائے، عالمی عدالت انصاف میں بھی لڑا جائے. یہ دیکھیے جوز کے خلاف کیوں نہیں کرتے؟ ہولوکاسٹ جو ہے وہ مسلمانوں کے سلسلے میں یہ باتیں کیوں نہیں کرتے مغرب والے؟ اسی لیے کہ مسلمانوں نے کمزوری دکھائی ہے. اور مسلمان حکمران خاص طور پر انہیں اقتدار اتنا عزیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار چاہیے. اس کے لیے میں سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا، لیکن مجبوراً یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان حکمران جو ہیں وہ گستاخیاں برداشت کرتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں، رد عمل کوئی نہیں ہے. رد عمل محض قرار دادیں ہیں. تو درست کہا آپ نے کہ ایک سٹرونگ ایک ریاکشن دینے کی ضرورت ہے. علی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، ہم نے آج احتجاج کیے، ریلیاں بھی نکالیں اور اپنی عقیدت ظاہر کی یوم تقدیس قرآن مناتے ہوئے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں ہماری احتجاج اور ریلیاں دنیا کو، اقوام عالم کو، بالخصوص ان یورپین ممالک کو جہاں مسلسل اسلام کی توہین کے حوالے سے اقدامات کیے جاتے ہیں، کوئی وہاں ان کے اوپر یہ اثر انداز ہوں گی ہماری یہ کاروائیاں؟ اور مسلم دنیا کے پاس کیا آپشن ہے کہ کیا کوئی ہم ٹھوس لاہ عمل بناتے ہوئے کوئی رزلٹ اورینٹیڈ کوئی ایکشن کر سکیں؟ بہت شکریہ بھٹی صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جس طرح ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ گستاخیاں تو بڑی مدتوں سے جاری تھیں، اور اس کے اوپر آزادی اظہار کا ایک جعلی لیبل لگایا جاتا تھا یورپ کی طرف سے. اور وہ آزادی اظہار کا قیدی یورپ کہ جو خود ہولوکاسٹ پہ تو بات نہیں کر سکتا، وہاں یہودی انتہا پسندی کی بات تو نہیں ہوتی، وہاں کرسچن انتہا پسندی کی بات تو نہیں ہوتی، لیکن آپ کو مسلم انتہا پسندی کی جو ڈکشنز ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں اور وہ دیکھنے کو ملتی ہیں. حالانکہ خود ان کی طرف سے انتہا پسندی ہے. کبھی ہمیں سلمان رشدی نظر آتا ہے اور وہ سٹینک ورسز لکھ کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ حملے کرتا ہے. کبھی فرانسیسی صدر جو ہے اس کی نگرانی میں ہم دیکھتے ہیں، کبھی ہم ڈنمارک میں اور دیگر ملکوں میں ہم خاکے دیکھتے ہیں، اور کبھی یہ موقع آ جاتا ہے کہ سرکار باقاعدہ سویڈن کی گورنمنٹ پرمیشن جاری کرتی ہے، اجازت دیتی ہے کہ جی آپ یہ اپنا کارنامہ سر انجام دے دو اور اپنی یہ خباثت کا جو ذوق ہے اپنا اس کو پورا کر لو، اور پولیس کی نگرانی میں یہ کیا جاتا ہے. یہ انتہائی اذیت ناک اور تکلیف دہ معاملہ ہے، اور اس کے اوپر جتنا شدید رد عمل آیا ہے مجموعی طور پر مسلمانوں کی طرف سے، اور پوری دنیا کا میں اس کو واچ کر رہا تھا، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر کے مسلمان ممالک نے، سربراہان مملکت نے، ان کی وزارت خارجہ نے، سویڈن کے جہاں بھی ان کے جو نمائندگان تھے ان کو بلایا ہے، ان کے ساتھ شدید احتجاج کیا ہے، ان کو لیٹر لکھے ہیں کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے. اور دیکھا گیا ہے کہ تھوڑا سا سویڈن کی گورنمنٹ نے ایک کہتے ہیں کہ ایک قدم پیچھے ہوئی ہے. پہلے وہ اس بات کے اوپر بالکل سامنے آیا، ہاں پہلے ڈٹ کے جیسے کھڑے تھے کہ نہیں آزادی اظہار ہے، تو اب وہ ایک دو قدم اس وجہ سے پیچھے ہوئے ہیں کہ ان کو شدید ریئیکشن ملا ہے پوری دنیا بھر کی مسلم برادری کی وجہ سے. بالکل صحیح. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج ہے. ظاہر ہے دیکھیے کوئی بھی مسلمان یہ تو برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ قرآن پاک کی توہین کی جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ غلیظ حملے کیے جائیں یا اور اس طرح کی کوئی حرکتیں کی جائیں. تو یہ فطری رد عمل ہے،
اور اس فطری رد عمل کا جو آپ کے سوال کا حصہ تھا کہ کیا اثر ہوگا کہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ بات بھی کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو خطاب کیا، بڑی ہی یعنی انہوں نے صحیح زبان استعمال کی، سخت، وہ بڑی بالکل ہر مسلمان کے دل کی آواز تھی، اور انہوں نے یہ جو مطالبہ بھی کیا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے کہ وہ اس معاملے پر اجلاس بلائیں اور اس کے اوپر قانون سازی کریں کہ مقدس ہستیاں جو بھی ہیں، پیغمبر اسلام ہیں یا باقی پیغمبر ہیں، ہم مسلمان تو دیکھیں ہمارا تو اسلام ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا سہیل بھٹی صاحب جب تک ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام 1,23,999 انبیاء کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ ہم مسلمانوں کا تو یہ نظریہ ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں ہمارے پیغمبر اسلام پر اور ان کے اوپر نازل ہونے والی مقدس کتاب قرآن پاک کو جو اگر نشانہ بناتے ہیں تو یہ ان کی ذہنی تنگ نظری اور ذہنی تنگ دستی کا اظہار تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اگرچہ ہم نے مؤثر احتجاج کیا، سویڈن کو بھی اس کے اوپر وضاحت دینا پڑی، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ جہاں پر پاکستان نے بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، حکومت پاکستان سمیت OIC کو اس معاملے کو مسلسل پرسو کرتے ہوئے اس کو ایک لاجیکل اینڈ تک پہنچانا چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اقوام متحدہ کی سطح کے اوپر اور یورپین ممالک کے اندر کوئی نہ کوئی لیجسلیشن ضرور ہو تاکہ کوئی دوبارہ ایسی حرکت کرنے کا سوچ نہ سکے۔ آگے بڑھتے ناظرین اور بات کرتے ہیں کہ ایک اور انقلابی اقدام اٹھایا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے۔ برلا صاحب، ہماری معاشی مشکلات کچھ ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی، معاشی پہیہ بالکل رک چکا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نہ صرف حکومتی شخصیات نے بلکہ ریاستی شخصیات نے بھی مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے اندر ہم نے نہ صرف غیر ملکی سرمایہ کاری لانی ہے بلکہ کاروبار کے مواقع بھی پیدا کرنے ہیں، اور اس مقصد کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کی گئی۔ اس کے اجلاس بھی ہو چکے، آرمی چیف سید عاصم منیر بھی اس کا حصہ ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم قائم کر دیا گیا ہے، جس کا ایک بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہزاروں ایکڑ اراضی کو ہم نے قابل کاشت بنانا ہے، پہلے سے موجود اراضی کو ہم نے اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے تاکہ جو ہم سالانہ 4-5 ارب ڈالر کی گندم خریدتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، امپورٹ نہ کریں بلکہ ذریعہ جناز ہم ایکسپورٹ کر سکیں اور اپنی غذائی ضروریات بھی پوری کر سکیں۔ آپ اس کاوش کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بھٹی صاحب، اس پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک تو جملہ صرف پچھلے ٹاپک پہ کہوں گا۔ لازمی جی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو احتجاج کرنا ہے نا، یہ کمزور لوگوں کا کام ہے۔ ہمیں اس وقت بطور مسلمان یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ UN کیا کہتا ہے تو فلاں کیا کہتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، جس کے ہم ماننے والے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں پہلے کہتا ہے تلوار سے روکو، اگر آپ کمزور ہو گئے ہو تو پھر زبان سے روکو، اور اس سے بھی کمزور ہو تو پھر آپ دل میں برا جانو یا یہ جو احتجاجی راستے ہیں یہ اختیار کرو۔ تو میں تو خیر پہلے فلسفے کا قائل ہوں، میں تو دوسرے دو کا قائل ہی نہیں ہوں، وہ کمزوروں کی علامت ہے۔ تو مسلمانوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کا دین کیا آگاہی دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب آ جائیے جی سرمایہ لیکن بلا صاحب، آپ کے اس سوال کا جواب لیں گے ہم ایک بریک کے بعد، چونکہ بریک کا وقت ہو جاتا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد بلا صاحب سے اپنے سوال کا جواب لیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہماری ملکی غذائی ضروریات ہے اسے پورا کرنے کے لیے اور اپنی ذریعہ جناز پر مشتمل ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے ایک نیا سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے جسے نام دیا گیا لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم۔ برلا صاحب، آپ سے سوال میں نے کیا تھا، کیا اثرات مرتب ہوں گے اس نئے سسٹم سے جب ہزاروں ایکڑ اراضی کو قابل کاشت بنایا جائے گا اور پہلے سے کاشت ہونے والی اراضی کی جو آؤٹ پٹ ہے اسے بڑھایا جائے گا؟ بھٹی صاحب، یہ بات تو بڑی اچھی ہے جی، لیکن ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ مثلا ہم زراعت میں نہیں کہتا آپ امریکہ کا مقابلہ کریں یا کینیڈا کا مقابلہ کریں یا آسٹریلیا کا مقابلہ کریں، ٹھیک ہے وہاں موسم میں فرق ہے، لیکن ہمیں ٹیکنالوجی کا بھی فرق ہے جی، بڑا ٹیکنالوجی کا بھی فرق ہے، لیکن ہمیں کم از کم جو مشرقی پنجاب ہے، جو انڈین پنجاب ہے، اس کی طرف تو دیکھنا چاہیے نا۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں گندم کی جو پیداوار ہے
فی ایکڑ پیداوار ہمارے ہاں 35 سے 40 من ہوتی ہے. چلیں بڑا جس نے کوئی کھاد شاد ڈال لی، بڑا کام دکھا دیا، وہ 45 من تک پہنچ جاتا ہے. مگر انڈین پنجاب کا جو کاشتکار ہے وہ 65 سے 70 من پہ پہنچتا ہے. وہ کیسے پہنچتا ہے، ہمیں یہ اسٹڈی کرنا چاہیے. پھر اسی طرح گنا جو ہے، گنا دیکھیے ہمارا فی ایکڑ گنا جو ہے 8 سے 10 ٹن ہوتا ہے، جبکہ انڈین پنجاب میں جو گنا ہے وہ 18 سے 22 ٹن ہوتا ہے. وہ اتنا فرق کیسے آ گیا، کیوں آ گیا؟ ایک جیسا موسم ہے، ایک جیسی زمین ہے، اس پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جی جو زراعت سے متعلق ادارے بنے اور جو ریسرچ سینٹر بنے، وہاں کسی نے آج تک پوچھا ہی نہیں کہ کام کیا ہوا ہے. اور میں کچھ ایسے ریسرچ سینٹرز کو جانتا ہوں کہ وہاں ایسے بندے انچارج ہیں جن کا زرعی تعلیم سے یا زراعت سے تعلق ہی نہیں ہے، اور ان کی تعلیم بھی کچھ اور ہے مگر وہ انچارج بنے ہیں. پتہ نہیں اقربا پروری کی بیس پر بنے ہیں یا کس بیس پہ بنے ہیں، مجھے اس کا اندازہ نہیں. لیکن ہمیں یہ من حیث القوم سوچنا چاہیے بلال کہ صاحب سے ہمیں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ہمارے ہاں ایک محکمہ زراعت پراپرلی پروونشل لیول کے اوپر موجود ہے، اور وہاں پر بڑے زرعی سائنسدان بھی موجود ہیں، وہ ریسرچ بھی کرتے ہیں، پی آر سی موجود ہے، این آر سی موجود ہے. اس کے باوجود ہم اپنی پر ایکڑ جیلڈ کیوں نہیں بڑھا سکے؟ دیکھیے ہمارے ہاں تو بھٹی صاحب یہ جو جتنے ڈپارٹمنٹ آپ نے گنوائے ہیں نا، ان کی کارکردگی صفر ہے. یہ پتہ نہیں کرتے کیا ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کاشتکار کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتا ہے. بس سب میرے پاس جو میرے دوست ہیں زمیندار بہاڑی، ملتان، مظفر گڑھ کے، تو وہاں جن ایریا میں کپاس کاشت ہوتی ہے وہاں ایپٹما کی بات مان کر بندوق رکھ کے کہا جاتا ہے کہ فلاں بیج کاشت کریں کپاس کا. وہ کاشتکار جو ہے وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے تو فلاں بیج کاشت کرنا ہے، اس سے میری پروڈکشن زیادہ ہے. مگر اس بیچارے کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اس کی سٹیپل بڑی ہے، اس کی چھوٹی ہے، اس کی فلاں ہے. تو وہ بیچارے تنگ ہیں کہ آپٹما والے جو ہیں ان کا کیا عمل دخل ہے. مگر آپٹما والے جو ہیں انہوں نے ہر وزیر اعظم کو گھیرا ہوتا ہے، ہر حکومت کو گھیرا ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپٹما والوں کی بات مانیں، کبھی یہ حکومتی ادارے، آج کل تو وزیر اعظم پنجاب کے ساتھ ان کے بڑے اجرانے جاری ہیں اور وہاں سے بڑی بڑی سٹیٹمنٹ ایشو ہو جی رہی ہاں ہیں. وہ تو ایک ہی ہیں، سمجھ لیں ایک ہی سکے کے دو رخ چلیں ہیں. الوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، ابھی میرے خود کچھ کاشتکاروں سے بات ہوئی، ان بڑے خوش تھے کہ گندم کی کاشت بہت اچھی رہی. وجہ کیا تھی کہ ڈی اے پی کی جو فراہمی تھی مقررہ وقت پر ہوئی، اور اس وقت کچھ دنوں میں قیمت کم بھی ہوئی تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر صرف حکومت ڈی اے پی کی فراہمی کو یقینی بنا دے، ذخیرہ اندوزوں کے چنگل سے ہمیں بچا لے اور قیمت کم کر دے، تو ہم مزید جو گندم کی پیداوار ہے جس رقبے پر کاشت ہو رہی ہے اس کی پیداوار میں مزید 2 گنا اضافہ ہونا ممکن ہے. لیکن ہم اس طرف پتہ نہیں کب جائیں گے. ایک یہ بتائیے گا کہ کیا ڈی اے پی کی قیمت میں حکومت کو ایسا سسٹم بنا سکتی ہے کہ کم قیمت پر مل سکے؟ اور یہ جو نیا سسٹم آ رہا ہے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم، یہ کمپنیوں کے پاس کہاں سے اتنی بڑی استعداد آئے گی کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر وہ زرعی پیداوار کو بڑھا سکیں؟ یہ کوئی زرعی لحاظ سے بڑی ایکسپرٹ کمپنیاں ہوں گی؟ یہ تو خیر کمپنیاں کس طرح کی ہوں گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن میں ہمیشہ ایک نئی دکان کھولنے کے بجائے جو پہلی دکانیں ہیں ان کو بہتر بنانے کی ہی تجویز دیتا ہوں. کہ جن اداروں کی طرف براز صاحب نے توجہ دلائی ہے، محکمہ زراعت، اور آپ نے بھی توجہ دلائی ہے، اور کچھ ادارے جو ہیں آپ کے جو اس پہ خصوصی طور پہ زراعت کے نام پہ کوئی یونیورسٹیاں قائم ہیں، کچھ ریسرچ کے ادارے ہیں، ان کو اور زیادہ اسٹرینتھن کر کے ان چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، بجائے کہ قومی خزانے پر ایک نیا بوجھ ڈالا جائے. وہاں نئے افسر بھرتی ہوں گے اور وہ نئے کام کریں گے اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے، اور کیا ان کا زمیندارانہ بیک گراؤنڈ کتنا ہوگا. وہ ایک کاشتکار ہی زیادہ بہتر چیزوں کو کر سکتا ہے اور وہی کرنے کی ضرورت ہے اس ملک کی بہتری اگر واقعی چاہیے. لیکن یہ جو آپ نے کہا وہ کھاد کی قیمتوں کو بالکل کم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں مجھے کچھ ان کچھ دنوں میں بالکل ہی گاؤں میں رہنے کا موقع ملا ہے. 2-4 دن 5 دن مکمل طور پر گاؤں میں ڈیروں پہ رہنے کا موقع ملا. تو وہاں میں نے آبزرو کیا ہے کہ اب ایک فائدہ یہ ہوا ہے وہاں کہ اب یہ سولر سسٹم وہاں آیا ہے. اور سولر پہلے یہ لوگ ڈیزل کی وجہ سے بڑے مرے ہوئے تھے، پانی کے لیے ان کو ڈیزل کے اوپر کام کرنا پڑ رہا تھا.
اب انہوں نے وہ ڈیزل والا کام ختم کر کے تو سولر پہ شفٹ ہوئے ہیں. سولر ابھی جب پہلے لگا تو بہت سستا تھا, ابھی سولر بھی مہنگا کر دیا گیا ہے, لیکن ان کا کم از کم وہ ڈیزل کا کام, وہ موٹریں خراب ہونے کا, کالے کپڑے ہونے کا جو کام ہے وہ ختم ہوا, تو اس سے ان کی کاسٹ جو ہے نا اس میں کچھ نہ کچھ کمی آئی ہے اور کسانوں نے تھوڑا سا سکھ کا سانس لیا ہے. تو اگر یہ گورنمنٹ اگر واقعی اصلاحات چاہتی ہے تو بجائے نئے اداروں کے اوپر مغز ماری کرنے کے کسانوں کے اوپر انسینٹیو کی بات کرے, ان کو قرضے دے. اب دیکھیں ایک بینک تھا جی زرعی ترقیاتی بینک, مجھے ان دنوں میں زرعی ترقیاتی بینک کے ایک سابق مینیجر ملے جو خود ریکوریاں کرتے تھے, اپنی داستانیں سنا رہے تھے کہ ہم ایسے کرتے تھے, زرعی ترقیاتی بینک یہ کرتا تھا. اب وہ خود بڑے پریشان تھے کیونکہ وہ خود بہت بڑے زمیندار ہیں. کہتے ہیں جی بدقسمتی یہ ہے کہ اب زرعی ترقیاتی بینک جو ہے وہ بھی کمرشل بینک بن گیا ہے. اب اس کا وہ سٹائل جو کام کا تھا, جو جس زمانے میں ہم کام کرتے تھے, وہ سٹائل ہی نہیں رہا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر کسان کیسے بہتر ہوگا اور کیسے آپ اپنی پروڈکشن بڑھائیں گے اور پیداوار بڑھائیں گے. یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا, زرعی ترقیاتی بینک ڈیفینیٹلی اس کو کمرشل بینکس کی طرح کام نہیں کرنا چاہیے, کسانوں کو اپنے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اپنے پر ایکڑ اپنے پیداوار بڑھانی ہے تو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ نہ صرف معیاری بیج کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے بلکہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی زرعی شعبے کے اندر بڑا انقلاب لانے کا باعث بنا. ہمارے ہاں انتہائی فرسودہ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے, تو اس پورشن کو جو ٹیکنالوجی کا ہے اس کو ہم کیسے اس کو انشور کریں گے؟ اس کے بغیر تو جتنی مرضی آپ سنٹر بنا لیں, جتنے مرضی پروگرام سسٹم بنا لیں, میرا نہیں خیال کہ وہ مطلوبہ نتائج دے پائیں گے. یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. بالکل آپ ٹیکنالوجی کے اوپر جائیں اور دیکھیں آپ کے دائیں بائیں ٹیکنالوجی کس طرح, اور کوئی یہ بہت بڑے کوئی راکٹ سائنس والی ٹیکنالوجی نہیں ہے. چائنا آپ کو بڑی سستی سے سستی ٹیکنالوجی فراہم بھی کرتا ہے, اور انہوں نے ایک مائنر چیز سے لے کے ہیوی لیول کے اوپر چیزیں بنائی ہوئی ہیں. اسی طرح آپ انڈیا کو دیکھیں کہ وہ کس طرح کے وسائل استعمال کرتے ہیں, جیسے مظہر بلال صاحب نے بھی بتایا. بالکل ابھی یہ میں مطلب وہ جو عام گاؤں میں 40-45 نہیں, عام گاؤں کا عام ایک چھوٹا کسان جو ہے 20-25 من گندم اٹھاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے. یہ حالت ہے. تو اگر آپ ان کو اچھی ٹیکنالوجی دیں اور اچھی ان کی تربیت کریں تو اس کو وہ اپنی پیداوار بڑھا سکتا ہے, اور جب پیداوار بڑھے گی تو یقیناً غذائی قلت کا بھی جو ہے آپ کو سامنا نہیں ہوگا, ایکسپورٹ بھی بڑھے گی. زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا بالکل ممکن نہیں ہے. نیا سسٹم آنا چاہیے, مینجمنٹ سسٹم لائیں, لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا نفاذ ہونا چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کو بہتر سہولیات ملنے کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کی اڈاپٹیشن بھی بہت ضروری ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ دیگر ایشوز پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے آئندہ انتخابات کی تیاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے, اور اس مرتبہ RTS کے ذریعے سے نہیں بلکہ ایک نیا سسٹم جسے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا نام دیا گیا, اس کے ذریعے سے الیکشن ہوں گے. 13 سے 16 جولائی کے درمیان باضابطہ طور کے اوپر الیکشن کمیشن کے سٹاف کی ٹریننگ ہوگی. لیکن سوال برلا صاحب یہ ہے کہ مردم شماری کا تنازع بھی اب سامنے آ رہا ہے. ابھی تک وہ نئی حلقہ بندیاں نہیں ہو سکی, اس کے نتائج نوٹیفائی نہیں ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف حلقوں سے یہ آوازیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شاید الیکشن مقررہ وقت پر نہ ہو. آپ کی معلومات کیا ہے اور آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیے, اگر تو اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو ظاہر ہے 60 دن میں الیکشن کروانے ہوں گے, اور اگر وہ ایک دن پہلے بھی اسمبلی برخاست کر دی جاتی ہے تو پھر 90 روز ملیں گے. یہ تو ایک قانونی بات ہوگی. جی, اب آ جائیے دوسری طرف کے عملی بات کی طرف. ہاں, عملی بات یہ ہے کہ حالیہ ترامیم کے ذریعے الیکشن کمیشن کو وہ اختیارات بھی دے دیے گئے ہیں جو پارلیمنٹ کے اپنے تھے, تو اب الیکشن کمیشن کی مرضی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک نئی مردم شماری جیسا آپ نے تذکرہ کیا, اس کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے. تو اگر نئی مردم شماری کی طرف جاتے ہیں, پھر اس کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, تو یہ الیکشن تو پھر مارچ 2024 سے پہلے نہیں ہو سکے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر سیاسی پارٹیاں نئی مردم شماری چاہیں یا ادارے چاہیں اور پھر بر وقت الیکشن ہو, ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا.
اگر الیکشن کروانا ہے تو پھر پرانی مردم شماری پہ جانا ہوگا. یہ جو سسٹم آپ نے کہا نا الیکشن مینجمنٹ سسٹم, دیکھیے یہ اگین دھاندلی کی ایک بنیاد ہے. جیسے آر ٹی ایس تھا, اس کے لیے ای وی ایم بہت بہتر سسٹم ہے. ای وی ایم میں دیکھیں ہماری ہمسائیگی میں ایران ای وی ایم کے ذریعے, انڈیا ای وی ایم کے ذریعے, کبھی وہاں دھاندلی کا شور نہیں پڑا. ہمارے ہاں لاہور ہائی کورٹ بار نے اور لاہور بار نے یہ تجربہ کیا ای وی ایم کا, کوئی دھاندلی کا شور نہیں مچا اور رزلٹ بھی 10-15 منٹ کے بعد آ گیا. بلال صاحب تو بات بہت آگے جا چکی ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اس کے جو موجد تھے وہ دونوں صاحب کی قصہ پرینا بن چکے ہیں, کہیں نظر نہیں دکھاتے, کوئی اس کے اوپر بات کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا. الٹیمیٹلی ایک نیا سسٹم کی طرف بات جائے گی. ایلوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے, کب ہو پائیں گے آئندہ کے انتخابات؟ اگرچہ کہ وزیر قانون نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور مقررہ وقت پر الیکشن ہوں گے, عملی طور کے پر کچھ آثار کچھ مختلف دکھائی دے رہے ہیں. آپ کی معلومات کیا ہیں؟ اور اس کے ساتھ ذرا یہ بتائیے گا کہ آئندہ الیکشن میں چیئرمین پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بھٹی صاحب آپ کے ہمیں اسی فورم پہ میری یہ بات آن دا ریکارڈ موجود ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب اکتوبر کی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا یہ الیکشن نہیں ہوں گے, اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ الیکشن اپریل میں ہوں گے, اپریل 2024 میں. میں آج بھی اپنی اس خبر پہ قائم ہوں کہ الیکشن اگر ہوئے, ابھی اس کے ساتھ ایک بہت بڑا اگر آ گیا ہے, اگر ہوئے تو اپریل 2024 میں ہوں گے, ورنہ اب جو حالات پیدا ہو گئے ہیں وہ اپریل میں ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آ مارچ میں ہو جائیں یا مئی میں ہو. یا اپریل کا پرابلم کیا ہے؟ اپریل میں سینٹ آف پاکستان کے الیکشن ہونے ہیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیاں وجود میں آ چکی ہوں, تو پھر سینٹ کے الیکشن یا تو پھر آپ کو آگے لے کے جانے پڑیں گے. الیکشنز کی ڈیٹ سے کچھ ایک ہفتہ پہلے اپریل کے پہلے ہفتے میں بھی ہو سکتے ہیں, اور سینٹ کے الیکشن اپریل کے دوسرے اور تیسرے ہفتے میں بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا, اور اس میں آپ اگر دن گن لیں تو یہ آپ کو اس خبر میں صداقت محسوس ہوگی. اکتوبر نومبر کی 2023 کی ہم کوئی امید نہ رکھیں. اس کی بالکل امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک وزیر قانون جو بھی کہہ رہے ہیں بظاہر, اور جو بھی ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے, ٹریننگ ہونی چاہیے, اچھا ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی خبر آ گئی ہے کہ سائبر اٹیک بھی ہو رہا ہے اور اس کے بھی خطرات ہیں, تو اسے بچنے کے لیے اپنے کارکنوں کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا کہ عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہے, تو ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ہے سیاسی کشتی گرداب میں ہی ہے, وہ بھنور میں پھنسی ہوئی ہے, اور مسلسل ان کے اوپر مشکلات میں اضافہ ہی نظر آ رہا ہے, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ان کے خلاف جو انکوائریز ہوئی ہیں اور جو کچھ باتیں ابھی سامنے آ رہی ہیں, توشہ خانہ اور جو یہ قادر یونیورسٹی والا جو ایشو ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ دو تو ایک کیسز بنے ہوئے ہیں, ان کا کیا بنے گا وہ بھی ابھی اس کا بھی شکنجہ تیز ہو رہا ہے. نیب کے قوانین میں بھی ترمیم ہو چکی ہے, آپ کو پتہ ہے. ابھی تیسرا جو ہے نا, جو 9 مئی کے واقعات ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی اسٹیبلش ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں جس میں بہت سارے لوگ جیسے فیاض چوہان اور بہت سارے لوگ جن کے بیانات آن دا ریکارڈ بھی آگے ہیں اور آف دا ریکارڈ بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں جا کے بتایا ہے, اور یہ لنک اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ ایک منظم منصوبہ بندی کے ساتھ ایسے واقعات کیے گئے تھے, اور اس میں عمران خان صاحب کی ول شامل تھی. اگرچہ چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ وہ تو اس وقت پولیس کی حراست میں تھے, تو ان کی ول کہاں سے آ گئی, تو اس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو نکلتے ہوئے جو گفتگو تھی اور اس سے پہلے جو ان کے خطابات تھے. تو ان حالات میں یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو فی الحال ان کے صرف نظر نہیں کیا جا رہا اور نہیں کیا یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان میں پہنچی اور اس کے بعد وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں, تو وہ پی ٹی آئی کی شخصیات کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقاتیں کی, چیئرمین پی ٹی آئی سے بھی مل رہے ہیں, اور انہوں نے پی ٹی آئی کی جانب سے اس پروگرام کا خیر مقدم کیا گیا ہے. تو اس ڈیولپمنٹ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ کہیں کوئی مطلب ہے کہ کوئی پیچ ورک لگایا جا رہا ہے, کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ کوئی نیا ایک سیاسی منظرنامہ سامنے آ جائے؟ اللہ کرے ایسا ہو جائے, یہ بہتر ہے. دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ مذاکرات کو ہی اس کے اوپر ہی بات کی کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور لڑائیاں جھگڑے اور نفرت کی سیاست کی وجہ سب کو کام کا موقع دیا جانا چاہیے. ہم اس بات کے سختی سے قائل ہیں اور یہ ہمارا اسٹانس ہے. لیکن یہ ابھی جو آئی ایم ایف کی ٹیم ملی ہے وہ بہرحال وہ پاکستان کے ایک حکمرانوں کے تابع تو نہیں ہے کہ انہوں نے اجازت لے کے تو نہیں ملنا کہ انہوں نے کس سے ملنا ہے اور کس سے نہیں ملنا. یہ ان کا اپنا آزادانہ
فیصلہ ہے کہ انہوں نے سیاسی جماعتوں کے قائدین سے حکومت ملے روڈ ہیں. کر سکتی تھی لیکن حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا, کہیں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ڈالی. حکومت رکاوٹ ڈال نہیں سکتی, حکومت کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ IMF کے وہ ڈیلیگیشن کے سامنے رکاوٹ ڈالے. انہوں نے جس سے بھیک مانگنا ہو اس کے سامنے رکاوٹ ڈال کے مرنا ہے. انہوں نے یقیناً کہا ہوگا کہ جناب ہم سارے سیاسی لیڈرز کو مل کے بات چیت کا پتہ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ باقی لیڈر سے بھی ملیں گے. عمران خان صاحب سے ملے ہیں, اور مجھے اس بات کی اچھا لگا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو خبریں آئی ہیں کہ ذرائع نے بتایا, اور جو ٹویٹس بھی بلکہ ان کی آفیشیل بھی آ گئے ہیں, کہ انہوں نے پوری بھرپور حمایت کی ہے کہ حکومت پاکستان کو قرضہ دیا جائے. تو یہ ایک بہت اچھا جیسچر ہے, اور اس کا مجھے لگتا ہے کہ اچھا فائدہ ہوگا. بالکل اچھا جیسر ہے. PTI کی جانب سے IMF کے پروگرام کے حوالے سے اچھا جیسر شو کیا گیا ہے, اگرچہ کہ گزشتہ سال IMF کے اسی پروگرام کو سبوتاج کرنے کے اندر بھی PTI کی جانب سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی تھی, جب IMF کے پروگرام کے برعکس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر دی گئی تھیں, اور دیگر بجلی اور گیس کے پرائسز کے حوالے سے بھی بہت ڈراسٹک میز لیے گئے تھے. تاہم اب ایک نئی شروعات ہے, دیکھتے ہیں یہ کس نہج پر پہنچتی ہے. ناظرین, آج پروگرام وقت ختم ہو جاتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.